بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ پاکستان کے ذریعے ایران کو جنگ بندی مذاکرات کی پیشکش ایک نیا دھوکہ ہے۔ بظاہر صدر ٹرمپ یہ دھوکہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بڑا دھوکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تیل اور سونے پر انویسٹمنٹ کرنے والے عام لوگوں سے کر رہے ہیں، اور قیمتوں کو اوپر نیچے کر کے اپنے بیانات کے ذریعے اربوں ڈالر کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے عام انویسٹرز کی جیبوں پر۔ بڑی خوفناک صورتحال ہے ناظرین، بہت مکار اور عیار ہیں یہ دنیا کے حکمران۔ یہ تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے، اور فرمایا ہے کہ مذاکرات کے لیے پہلے عمان کو ثالث بنایا گیا، اب پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ترکی، مصر، چین اور روس کے ذریعے جنگ بندی مذاکرات کے اگلے کئی مراحل کے ڈرامے رچائے جائیں گے مستقبل قریب میں، لیکن کوئی بھی مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی، بلکہ وقفے وقفے سے اس میں نئی شدت آتی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا اصل گیم پلان کچھ اور ہے، جبکہ دوسری طرف ایران، چین، روس اور شمالی کوریا بھی کسی اور ہی ہدف کے پیچھے ہیں اور اس کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں عام لوگوں کے لیے بابا جی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کر کے بچت بڑھائیں اور خشک راشن جتنا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر سکتے ہیں وہ ذخیرہ کریں، کیونکہ دنیا پر ایسے مشکل دن آنے والے ہیں کہ جن کی آج نشاندہی کی گئی تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ اس لیے پوری بات کھولنے کی بجائے بابا جی داتا دربار والوں نے اگلے 1.5-2 ماہ کا منظر، امریکہ اسرائیل کا اصل گیم پلان اور ایران، چین، روس، شمالی کوریا کے خفیہ اہداف کی چونکا دینے والی تفصیلات شیئر کی ہیں، اور عالم انسانیت کی بھلائی کی نیت سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ چونکا دینے والی تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے ذریعے اپنے سننے والوں سے شیئر کریں۔ ناظرین اکرام، تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر آتا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم جو حقیقی صورتحال ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے جان چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ جو شعور کی روشنی ہے وہ پھیلے اور یہ جو مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیرے عالمی میڈیا اور ہمارا جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے وہ پھیلا رہا ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، ہم نے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پہلے بھی کئی بار آپ کو سنایا ہے، آج پھر سن لیں، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ اللہ والوں کو مالک کائنات خوابوں اور مکاشفات کے ذریعے آنے والے دور کی حیران کن خبریں اور وارننگز دیتا رہتا ہے، اسی لیے خوابوں کو نبوت کا 44واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پینٹاگون میں، CIA کے دفتر میں، موساد کے ہیڈ کوارٹرز میں اور برطانیہ کی جو ISI ہے MI6 اس کے دفتر میں جو منصوبے بنتے ہیں اللہ والوں کی اپنی روحانی دنیا کے تناظر میں، ان پر پوری نظر ہوتی ہے۔ یہی
یہی وجہ ہے کہ آپ نے انہی ویڈیوز میں ایران پر حملے سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی ہماری پیش گوئیوں کا سلسلہ دیکھا کہ جس میں اللہ والوں کے حوالے سے ہم نے ایران پر تباہ کن بمباری اور جواب میں ایران کی طرف سے اسرائیل، عرب ممالک، امریکی اڈوں اور امریکی بحریہ کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنائے جانے کی پیش گوئیاں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں۔ جن دوستوں کو جو دوست نئے آئے ہیں اس چینل پر، وہ ہماری ٹائم لائن پر ایک ماہ پیچھے جا کر، ڈیڑھ ماہ پیچھے جا کر وہ یہ ویڈیوز اب بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے تھمبنیل دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو سن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ اس وقت بھی پینٹاگون، CIA، موساد اور MI6 کے دفاتر میں جو منصوبے بن رہے ہیں اور اگلے 2-3 سال کی جو خفیہ پلاننگ ہو رہی ہے، اس میں ایران کے ساتھ فوری جنگ بندی کا دور دور تک کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے، اور یہ جو ٹرمپ پیشکشیں کر رہا ہے یا ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے اور ایران اس سارے معاملے کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو دوست اور یوٹیوبرز پاکستان کے ذریعے ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے خاتمے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور بڑے ماہرانہ تبصرے اور پیش گوئیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے خیالات کے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑانے کی بجائے کسی گھنے درخت کی چھاؤں میں باندھیں اور چند روز گزرنے کا انتظار کریں۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ امریکہ و اسرائیل نے پہلے جس طرح غزہ کو ملیا میٹ کیا ہے اور اب جنوبی لبنان اور ایران میں تباہی مچائی جا رہی ہے، یہ سب ایک طویل جنگ کا حصہ ہے۔ اس لیے ایران کے ساتھ جاری موجودہ مارکے کو محض کوئی حادثہ یا اندازے کی غلطی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی گریٹ گیم ہے جس کا اصل مقصد دنیا کی معیشت پر اپنی کمزور ہوتی ہوئی گرفت کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران، چین، روس اور شمالی کوریا بھی اب مقابلے کی طاقت بن چکے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنے اہداف سیٹ کیے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے اس بار امریکہ و اسرائیل کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی اصل پلاننگ یہ ہے کہ وہ ایران کے تیل و گیس پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے تیل و گیس پر بھی 100% کنٹرول حاصل کر لے۔ اس مقصد کے لیے انہیں 2-3 سال لمبی جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے، وہ اس کی تیاری کیے ہوئے ہیں۔ وہ لیبیا، شام اور وینزویلا کے تیل پر پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں۔ جب دنیا کا 50 سے 60% تیل و گیس امریکہ و اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا تو پھر وہ اپنی مرضی کی قیمتیں بڑھا کر چین کی تیز رفتار معاشی ترقی کا پہیہ بھی روک دیں گے، اور جو دنیا کے پاکستان جیسے اور انڈیا جیسے اور بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو بھی پھر وہ کنٹرول کریں گے مہنگائی بڑھا کر دنیا میں۔ اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ چین، روس، شمالی کوریا اور ایران کی مشترکہ فوجی طاقت دنیا میں ایک نئے عالمی بلاک کی بنیاد بننے جا رہی ہے۔ امریکہ و اسرائیل اس جنگ کے ذریعے اس کا راستہ بھی روکنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اصل پروجیکٹ، وہ اصل معاملات۔ لیکن اتنے بڑے پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ امریکہ و اسرائیل کو کم از کم اپنے 40-50 ہزار فوجی مروانے پڑیں گے، 2 لاکھ کے قریب زخمی اور مزدور کروانے پڑیں گے، اور کم از کم 3 سے 5 سال تک یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ نیٹو ممالک اور یورپی یونین اس اصل منصوبے سے باخبر ہیں اور وہ اتنی بھاری قیمت ادا کرنے والے پروجیکٹ میں شامل ہونے پر تیار نہیں۔ اس لیے امریکہ و اسرائیل عملاً عسکری تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے پر بضد ہیں، اور آنے والے 1.5-2 ماہ کے اندر وہ آبنائے ہرمز
اور ایرانی جزیرے خارگ پر زمینی، بحری اور چھاتہ بردار کمانڈو حملے کریں گے، لیکن منہ کی کھائیں گے۔ یہ پیش گوئی کی ہے حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے۔ ان کا فرمانا ہے کہ ایک حملہ 6 سے 10 دن طویل ہوگا اور اگلے 1.5-2 ماہ کے دوران ایسے 3 حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ و اسرائیل کی کوشش ہے کہ اگر وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے تو وہ وہاں اتنی تباہی پھیلا دیں کہ ایران کا بھی وہاں پر کنٹرول نہ رہے اور ایران کی تیل و گیس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی رک جائے۔ اگر امریکہ و اسرائیل نے یہ ہدف حاصل کر لیا تو اپنی تیل تنصیبات کی تباہی کا بدلہ ایران خلیجی ممالک، خاص طور پر کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی تیل تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر کے لے گا، جس سے اس جنگ کے عالمی معیشت پر اثرات انتہائی تباہ کن صورت اختیار کر جائیں گے۔ تیل کی قیمتیں $150 سے $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی اور اپریل مئی میں پاکستان میں ڈیزل پیٹرول 500 سے 600 روپے فی لیٹر ملے گا اور ایل پی جی کی قیمت 600 سے 700 روپے فی کلو ہو جائے گی، جس سے ملک میں مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان آ جائے گا اور ذخیرہ اندوز اور ٹرانسپورٹرز حضرات خوب مال بنائیں گے اور عام عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مسئلہ بن جائے گی۔ اس لیے بابا جی نے نصیحت کی ہے کہ تمام لوگ ابھی سے اپنی روزمرہ بچت بڑھائیں، اخراجات کم کریں اور خشک راشن جتنا زیادہ سے زیادہ خرید کر اپنے اگلے 2-3 ماہ کے بجٹ کو بیلنس کر سکتے ہیں اسے بیلنس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا پر انتہائی سخت وقت آنے والا ہے جس کی سختی سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ جنگ طویل ہو جانے پر دنیا میں تیل و گیس کی قیمتیں راکٹ کی سپیڈ سے اوپر جائیں گی۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے، قیمتوں کو بہت زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے امریکہ جنگ کے ساتھ ساتھ مذاکرات کرتے رہنے کا ڈرامہ بھی رچاتا رہے گا، کبھی عمان کو، کبھی پاکستان کو، کبھی ترکی کو، کبھی مصر کو، کبھی چین کو اور آخر میں روس کو مذاکرات کے لیے ثالث کے کردار کے طور پر انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ عمان، پاکستان، ترکی اور مصر کے ذریعے مذاکرات میں کوئی بڑی پیشکش، کوئی بڑی پیش رفت ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا، خاص طور پر بابا جی داتا دربار والوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگ رہا ہے اور پاکستان، عمان، ترکی، مصر کے پاس اتنی طاقت نہیں، نہ اتنی معاشی طاقت ہے، نہ اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ امریکہ و اسرائیل سے ان کے وعدے کی پھر بعد میں پابندی کروا سکیں۔ اس لیے آخر کار یہ معاملہ روس، چین اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ضمانتوں سے ہی حل ہوگا اور یہ وقت اس مرحلے پر آئے گا جب امریکہ و اسرائیل کئی ماہ یا کئی سال تک جنگ لڑتے لڑتے رہنے کے بعد آخر کار تھک جائیں گے۔ اس لیے اس جنگ کے فوری بند ہونے یا مذاکرات کی جلد کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کے جو اہداف ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں۔ وہ امریکہ و اسرائیل کو اسی جنگ کی دلدل میں دھنسا کر ان کی عالمی غنڈہ گردی کے سلسلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایران کو میزائلوں، ڈرون طیاروں کے لیے جو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت پیش آتی رہے گی اور جس قسم کے بھی حساس آلات چاہیے ہوں گے، شمالی کوریا، چین اور روس کی طرف سے فراہم کیے جاتے رہیں گے۔ اس لیے یہ جنگ
جوں جوں آگے بڑھے گی، ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھرکس بھی نکلتا رہے گا، اور اس دوران اگر امریکی طیارہ بردار جہاز یا امریکی جنگی بحری جہاز بھی ڈوب گئے تو دنیا میں طاقت کا توازن اس ایک جھٹکے سے ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس جنگ کے بعد دنیا پر پیٹرو ڈالر کی اجارہ داری بھی ختم ہو جائے گی، اور چینی یوان جو ہے پھر اس کے ذریعے دنیا میں تیل کی خریداری ہوگی، پھر چینی یوان کو ہی دنیا اپنی فارن کرنسی ریزرو رکھنے کے لیے بھی استعمال کرنا لگ جائے گی، اور جو دنیا ہے وہ معاشی حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ بڑا ہدف جو روس، چین، شمالی کوریا اور ایران مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اندر ہی اندر، جو دل سے یہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ جو شمالی کوریا، چین، روس مل کر کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش کامیاب ہو جائے تاکہ دنیا کے ہر ملک کو امریکہ کی غلامی سے، امریکہ کی دفاعی غلامی سے، امریکہ کی معاشی غلامی سے نجات مل سکے۔ اگر یہ جنگ ایران لڑنے میں کامیاب رہتا ہے اور شکست نہیں کھاتا، اور جو خلیج کا تیل ہے 20%، یہ اگلے 2-3 سال کے لیے ایکسپورٹ ہونے سے رک جاتا ہے، تو ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ عالمی معیشت کس طرح تہو بالا ہو جائے گی۔ اس تہو بالا ہونے کو بچانے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈرامہ ساتھ ساتھ رچائے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک جو چرواہا تھا وہ مذاق میں شغل میلے کے طور پر ہر چند روز کے بعد شور مچا دیتا تھا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ جو گاؤں والے تھے وہ کلہاڑیاں اٹھا کر، ڈنڈے اٹھا کر بھاگتے تھے تاکہ اس کی مدد کریں، تاکہ جو گاؤں کی بکریاں ہیں جو جنگل میں چر رہی ہیں شیر انہیں اٹھا کر نہ لے جائے، اور یہ چرواہا بھی شیر کا نوالا بننے سے بچ جائے۔ لیکن جب وہ پہنچتے تو آگے سے پتہ چلتا کہ اس نے تو شغل میلہ لگایا تھا، اس نے تو جھوٹ بولا تھا۔ اب ٹرمپ جو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب بس بات شروع ہو گئی ہے، ایران سے مذاکرات ہونے والے ہیں، بس جنگ ختم ہونے لگی ہے، ایران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس طرح کے ٹویٹ کر کے وہ 1 بار 2 بار 3 بار تو عالمی مارکیٹ کو مستحکم کر لے گا، تیل کی قیمتیں گرا لے گا، لیکن آخر دنیا اس کے اس طرح کے جو جھوٹوں سے، شیر آیا والے جھوٹوں سے جب تنگ آ جائے گی تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جتنا بھی ٹرمپ شور مچائے گا کہ بس جنگ بند ہونے والی ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور پھر اس وقت راکٹ کی سپیڈ سے تیل و گیس کی قیمتیں اوپر جائیں گی۔ یہ بات کی ہے اللہ والوں نے، حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جو جھوٹ ہے یہ بار بار نہیں چلے گا، یہ کاٹھ کی ہنڈیا ہے، کاٹھ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی، ایک بار چڑھا لیں گے 2 بار وہ تو جل جائے گی۔ اب ٹرمپ کے جل جانے کا وقت آ چکا ہے، وہ جس دلدل میں پاؤں رکھ چکا ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر، یہ ان کی بطور عالمی سپر پاور کے آخری ایام، آخری برسوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ بہت جلد جو دنیا ہے ان کی اس عالمی غنڈہ گردی سے باہر نکلنے والی ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ بابا جی کا کہنا ہے کہ عالم اسلام کو ہوگا، کیونکہ پچھلے 25-30 سال میں جو امریکہ کی عالمی غنڈہ گردی کے 90% شکار جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں۔ اس نے افغانستان کو برباد کیا، اس نے عراق کو برباد کیا، اس نے یمن کو برباد کیا، اس نے شام کو برباد کیا، لبنان کو برباد کیا، سوڈان کو برباد کیا، لیبیا کو برباد کیا، اور اب ایران کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ سارا صرف ایک وینزویلا ہے جس پر اس نے قبضہ کیا، لیکن وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس ساری جو بھی یہ جنگ ہو رہی ہے یہ دنیا کو امریکی غلامی سے، امریکی عالمی غنڈہ گردی سے، اسرائیل کی غنڈہ گردی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ یہ غزہ کے عوام
کو کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ اس کے حوالے سے اسرائیل کے لیے بھی ایک مکافات عمل کی جنگ ہے۔ اور اس حوالے سے جو منظر اللہ والوں کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل میں ہر طرف راکھ ہی راکھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑے بڑے دو پہاڑی سلسلے ہیں اس کے شمال میں اور مغرب میں، اور مشرق میں دو بہت بڑے بڑے صحرا ہیں۔ ان ساری جغرافیائی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فصیلیں، ایک قلعہ نما ملک بنایا ہوا ہے، اور ان کے اندر ایران ہے۔ تو اس لیے ان سارے جو جغرافیائی عوامل ہیں، اس کی وجہ سے ایران پر زمینی حملہ کر کے پورے ایران پر قبضہ کرنا ممکن نہیں، اور اتنا بڑا ملک ہے کہ آپ بمباری کر کے سارے ایران کو تباہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا سا تو وہ ملک ہے، اور اس میں بھی دو بڑے شہر ہیں، ایک جو اس کی بندرگاہ ہے حیفا، اور دوسرا ان کا دارالحکومت تل ابیب، اور ان دونوں پر اتنے میزائل برسائے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اللہ والوں کو اتنے زیادہ میزائل برستے نظر آ رہے ہیں کہ ان دونوں میں ہر طرف راکھ ہی راکھ ہے۔ اسرائیل بھی پوری طرح اجڑ جائے گا، ایسا کہنا ہے حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اگر یہ 3 سال جنگ جاری رہتی ہے تو جو حال اس نے غزہ کا کیا ہے تو کم و بیش ویسا ہی حال اس کا اپنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر ہم حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔